چمکتی ہوئی دھاری دار تلوار کی شکل اس لکڑی نے اختیار کر لی. اللہ اکبر. اور العون اس کا نام رکھا گیا، عون مدد والی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہوا. مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا، لکڑی تلوار بن گئی. پھر یہ نہیں کہ کوئی جادوئی اثر ہو کہ اسی ہاتھ میں تلوار رہی اور بعد میں وہ پھر لکڑی بن گئی اور ضائع ہو گئی. نہیں، جب تک حضرت عکاشہ زندہ رہے تب تک وہ تلوار ان کے پاس لوہے کی چمکتی رہی اور گستاخانِ نبوت کے گلوں کو کاٹتی رہی. یہ مدد تھی آسمان سے. اللہ اکبر. اور پھر ان کا اخلاص دیکھیں. یہ سارا واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے. حضرت قتادہ کا وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دشمن نے بدر میں ان کی آنکھ میں تیر مارا تو یہ آنکھ کا نور بہہ نکلا، ڈھیلا باہر لٹک آیا. تو ساتھ تکلیف اب زیادہ ہو رہی تھی، ظاہر ہے کتنا نازک یہ حصہ ہے. تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم اسے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں تاکہ تمہاری اب آنکھ تو ضائع ہو گئی ہے، یہ جو لٹک رہی ہے، گوشت لٹک رہا ہے، یہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے، تو کاٹتے ہیں. تو حضرت قتادہ نے کہا نہیں، کاٹو نہیں، مجھے اسی حالت میں اس کے پاس لے چلو کہ جن کی شان یہ ہے کہ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، سبحان اللہ، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سب کی آواز ذوق سے ہے وہ جان لے چلو. جب وہ اپنا لاب دہن لگاتے ہیں علی کی آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں. جب وہ اپنا لاب دہن حضرت محمد بن مسلمہ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر رکھتے ہیں تو ان کی ہڈی ایسے جڑ جاتی ہے جیسے بچپن سے ان کی ہڈی کو کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو. حضرت قتادہ کو حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں حضور یہ آنکھ کا نور بہ رہا ہے، ڈھیلا باہر آ گیا ہے. حضور نے اپنے دست نبوت سے حضرت قتادہ کی آنکھ کے ڈھیلے کو اندر دھکیلا اور لاب دہن لگایا. اسی لمحے جب مصطفیٰ کا لاب دہن لگا حضرت قتادہ کی آنکھ دوپہر کے سورج کی طرح چمکنے لگی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر یہ مسلم شریف ہے، سبحان اللہ، 2 نمبر جلد میں 93 نمبر صفحہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. یہ پوری عربی میں حدیث ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ساری عبارت پڑھوں، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدر میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تلوار لے کر. وہ آگے دوڑ رہا ہے اور وہ صحابی پیچھے دوڑ رہے ہیں. تلوار انہوں نے ایسے سونتی ہوئی ہے لیکن وہ مشرک مکے کا وہ آگے بھاگ رہا ہے کچھ فاصلے پر. انہوں نے تلوار ماری لیکن وہ شاہ کی آواز آئی، تلوار اسے لگی نہیں، تلوار نہیں لگی، وہ مشرک گر گیا. جب آگے جا کر دیکھا اس کا سر ایسے پھٹا ہوا تھا جیسے ڈنڈے مار مار کے پھٹ جاتا ہے، کٹا ہوا نہیں تھا، پھٹا ہوا تھا اور وہ مرا پڑا ہے. حضرت وہ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، میری تو تلوار بھی اسے نہیں لگی اور اس کا سر پھٹا ہوا ہے، اس سے خون بہ رہا ہے اور یہ مر گیا ہے، کس نے مارا ہے؟ حیران ہوئے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا حضور یہ معاملہ پیش آیا ہے، پتہ نہیں چلا کون تھا. میرے آقا مسکرائے اور فرمایا ذالک من مدد السماء السادسہ، فرمایا میرے غلام تجھے مبارک ہو، تو جس اخلاص سے ڈر رہا تھا اللہ نے تیری مدد کے لیے تیسرے آسمان سے فرشتہ نازل فرما دیا. اللہ اللہ اللہ، فرمائیے اس فرشتے کا کام ہے جو تیری مدد کر رہا تھا. تیری فوج سے تو دور ہو رہا تھا لیکن چونکہ میں نے رب سے دعا کر دی تھی اے اللہ ان کی مدد فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمان سے مدد نازل فرما. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. اب یہ جو منظر ہے آسمان سے فرشتوں کے آنے کا سورہ آل عمران ہے. مالک کائنات اللہ جل جلالہ
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اللہ فرماتا ہے محبوب اس اللہ کے اس انعام کے وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے غلاموں سے یہ کہہ رہے تھے کہ مکے والے تو 1000 ہیں اور آسمان سے رب نے تمہارے لیے 3000 کا لشکر نازل فرما دیا. پہلے 3000 آیا، پھر جب جنگ زوروں پہ ہوا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. پہلے 3000 آیا، پھر جب جنگ زوروں پہ ہوئی تو رب تعالیٰ نے 2000 اور بھیج کر ان کی تعداد 5000 فرما دی. اللہ اللہ، یہ 5000 آئے ہیں. تو یہ جو ڈنڈے مار رہے ہیں، یہ جو مشرکوں کو پکڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ ملائکہ نازل فرمائے. یہ غزوہ بدر کا اعزاز ہے. پوری تاریخ اسلام میں بدر وہ غزوہ ہے جہاں فرشتوں نے باقاعدہ طور پر انسانوں کی طرح جہاد فرمایا ہے. اللہ 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 اللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ جو میں نے فرشتے نازل کیے ہیں نا، یہ صرف تمہارے دکھلاوے کے لیے نازل کیے ہیں تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ رب نے ہماری مدد کی ہے. فرمایا اصل میں مدد فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری فرماتا ہوں. میں کوئی فرشتوں کا محتاج نہیں ہوں. یہ تو تم انسان ہو نا، تمہاری عقل محدود ہے. جب تک تم کچھ دیکھ نہ لو تمہیں تسلی نہیں ہوتی. تو یہ فرشتے تو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے، تمہارا دل مضبوط کرنے کے لیے، تمہیں حوصلہ دینے کے لیے بھیجے ہیں. رب فرماتا ہے مجھے فرشتوں کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، میں خود ہی آسمان سے اپنے محبوب کے غلاموں کا مددگار ہوں. سبحان اللہ. یہ اخلاص کا نتیجہ ہے حضرات، یہ اخلاص کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. وہ جو فرشتے، اچھا تو اسی لیے امام باقری نے لکھا، ایک کمال کی روایت ہے. اللہ اکبر. شاید میں نے پہلے ایک مرتبہ بیان کی تھی، چلیں جو ساتھی نئے ہیں وہ سنیں. یہ جو آسمان سے آ رہے ہیں یہ کس کی قیادت میں آئے ہوئے ہیں؟ یہ 5000 فوجی لشکر، قبا بند، ہاتھوں میں تلواریں، سر پر امامیں ہیں جی. یہ چاقو چوبند دستے 5000 کے، یہ کس کی قیادت میں آئے ہوئے ہیں؟ یہ اسی کی قیادت میں آئے ہوئے ہیں جو سارے نبیوں کے پاس وحی لاتے ہیں. لشکر ملائکہ کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین. ہاں، یہ تمہاری زبان میں چیف آف آرمی اسٹاف. اللہ فرشتوں کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہیں؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام. وہ ان کے ساتھ جرنیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، اور بھی بے شمار ہیں. 5000 کی تعداد میں ہیں. قیادت وہ فرما رہے ہیں. اچھا جب قیادت کر رہے ہیں، جب معاملہ ختم ہوا تو اب حضرت جبریل جبریل حین فرغ من قتال اہل بدر علی فرس معقود ناسیہ عصم سنیۃ الغبار. جبریل امین آئے، ان کے گھوڑے پر غبار اچھی طرح پڑا ہوا تھا. قال یا محمد ان ربی بعثنی الیک امرنی اللہ افارقک حتی ترضی هل رضیت؟ قال رسول اللہ نعم. جبریل امین نے کہا میرے آقا مجھے رب نے یہ 5000 کا لشکر دے کر بھیج تو دیا لیکن واپسی میری مرضی پر نہیں چھوڑی. کہا جبریل تم تب تک زمین پر رہنا جب تک میرا محبوب پسند فرمائے. جب میرا محبوب اجازت